اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر قصرہ سے مشتق ہے جس میں بہت سے مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اہل لغت نے اس کا معنی خیر کثیر لکھا ہے، اور بہت سے احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ کو عطا کی گئی۔ چنانچہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو اونگ آ گئی، اٹھے تو تبسم فرمایا، اور تبسم کی وجہ یہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر یہی سورہ کوثر پڑھی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں دی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پہ موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آپ خورے رکھے ہیں۔ سید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا، کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی۔ اس کے علاوہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان حشر میں عطا کیا جائے گا، جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بے تاب ہوں گے اور ہر شخص العطش پکارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا اسے قیامت کا سارا دن پھر پیاس نہیں لگے گی، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں۔ اس خیر کثیر کا تعلق جو ہے وہ آخری زندگی سے ہے۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی گئی، اور قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی جس نے ایک وحشی اور اجٹ قوم عرصے میں کایا پلٹ کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو اپنے جیتے جی پوری طرح کامیاب ہوتے دیکھ لیا۔ عرب میں کفر اور شرک کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی جماعت چھوڑی جو تھوڑے عرصے میں ہی تمام دنیا پر چھا گئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی ان نعمتوں اور احسانات کے شکریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی ادا کیجیے اور قربانی بھی دیجیے۔ بدنی عبادتوں میں نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مالی عبادتوں میں قربانی، جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا ان آیات میں مشرکین مکہ پر تاریز ہے جو عبادات بھی بتوں کی کرتے تھے اور قربانی بھی بتوں کے نام پر اور ان کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ بعض علماء نے نہر
سے مراد عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی لی ہے، اور نماز سے مراد اسی دن کی نماز عید جو قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ شناء سے مصدر شنعان اور اسم فاعل شانیہ ہے، اور اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو بدخو بھی ہو اور کینہ پرور بھی، یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی، اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کے سردار اور معتبر لوگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا تو یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو مبارک کے طور پر کہنے لگے۔ بدتر محمد، اور بدتر کا لفظ کسی جانور کے دم کاٹنے سے مخصوص ہے، اور معنوی لحاظ سے مقطوع یا لاولد کو کہتے ہیں جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو رہی نہیں، اس کا معاملہ بس اس کی اپنی زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔